اس میں سب سے پہلے ایک چیز ہے جو ابھی مہران نے بھی ڈسکس کی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہماری ڈیمانڈ صرف یہ ہے کہ ہمیں انکانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل کینالز نہیں چاہیے، یا پھر ہمیں کانسٹیٹیوشنل اور لیگل کینال بھی نہیں چاہیے. ہماری ڈیمانڈ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جتنا بھی عرصہ ہو گیا ہے سندھ کے اندر یا اسلام آباد کے اندر یا لوور پنجاب کے اندر جتنے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ یہ ورڈنگ یوز ہو رہی ہے کہ انکانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل کینال نہیں چاہیے ہمیں. انکانسٹیٹیوشنل چیز کیا ہوتی ہے؟ وہی چیز ہوگی جو کانسٹیٹیوشن سے باہر جا کر ہوگی. جو کانسٹیٹیوشن کے اندر ہوگی وہ کانسٹیٹیوشنل ہوگی. اب کیونکہ اب جیسے آپ نے ذکر کیا کہ 1991 کا جو اکارڈ ہے اس کے اندر یہ طے پایا گیا کہ 10 MAF پانی جو ہے وہ چھوڑا جائے گا ڈاؤن اسٹریم میں. جب آپ کلاس 7 پڑھیں 1991 اکارڈ کا، تو وہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہاں پہ چھوڑا جائے گا 10 MAF پانی. وہاں پہ کلیئرلی یہ ورڈنگ ہے کہ سندھ نے آبجیکشن ریز کیا ہے کہ کم از کم 10 MAF پانی ڈاؤن اسٹریم میں چھوڑا جائے. آگے اس کو فردر انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ اسٹڈیز یہ شو کرتی ہیں کہ یہ نمبر زیادہ بھی ہے، یہ نمبر کم بھی ہے، تو اس کو فائنل ڈیسائیڈ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ 10 MF ہی چھوڑا جائے گا یا اس سے کم چھوڑا جائے گا. تو یہ اکارڈ کے اندر کہیں پر بھی یہ مینشن نہیں ہے. تو اس طرح کی جو 2 نمبری ہوتی ہے ہمارے ساتھ، یہ 1991 کا جو اکارڈ ہے یہ 2 نمبری ہے. کلیئرلی سندھ کے ساتھ 2 نمبری ہے. وہاں پہ ایک ممبر سندھ کا جاتا ہے اور وہاں پہ میجارٹی ہوتی ہے 2 کی پنجاب سے جو جاتے ہیں. اسی اکارڈ کے اندر ایک چیز یہ بھی مینشن کی جاتی ہے کہ پنجاب کا جو شیئر ہوگا پانی کا، جو فلو ہوگا ان ریسٹرکٹیڈ جو فلو ہوگا، وہ ہوگا 54.76 MAF ملین پر ایکٹر جو ہوتا ہے، ملین ایکڑ فٹ جو ہوتا ہے. اور جو سندھ کا شیئر ہوگا وہ ہوگا 48.76 ملین ایکڑ پر فٹ. اب دیکھا جائے تو 1991 سے لے کر 2024 تک آج تک سندھ کو اپنا شیئر نہیں ملا. 48 کو چھوڑ دیں، 40 MF بھی نہیں ملا، 30 MF بھی نہیں ملا، 25 MF بھی نہیں ملا. ایون فلڈ کی سیزن میں بھی ہمیں 20 MF بھی نہیں ملا. تو 10 MF کو تو چھوڑ دیں کہ وہ جو ڈاؤن اسٹریم میں جانا ہے، تو جو سیکوینس کے ساتھ جو ہمیں پانی ملنا چاہیے ان ریسٹرکٹیڈ فلو، وہ نہیں ہے. جیسے ابھی آج کی آپ نے جو اسٹڈی بتائی کہ 72% شارٹیج ہے، تو جو اینوئل شارٹیج آ رہی ہے انڈس ریور کے اندر وہ 45% کراس کر گئی ہے. 1975 سے پہلے انڈس ریور میں جو پانی کا فلو تھا وہ 75% ہوا کرتا تھا، جو ڈاؤن اسٹریم میں بھی جا رہا تھا. اور ورلڈ بینک کی اپنی ایک رپورٹ ہے کہ 200 سالوں کے اندر جو انڈس ڈیلٹا شرنک ہوا ہے وہ 92% شرنک ہوا ہے. آپ دیکھ لیں، آئیڈیا لگا لیں کہ 92% آپ کا ڈیلٹا شرنک ہو چکا ہے. اسی میں ورلڈ بینک کے اندر ایک چیز بتائی گئی ہے کہ یہ جو ڈیلٹا شرنک ہوا ہے، یہ جیسے جو SIFC کا جو بتایا گیا اس کے اندر ایک چیز میں بڑی مینشن کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ یہ جو چھوڑا گیا ہے گرین پاکستان انیشیٹو، اور اس کے ساتھ ایک اور کمپنی ہے جو ہے گرین کوآپریٹو انیشیٹو. اب یہ جو چوچا ہے یہ 2023 سے پاکستان کے اندر چل رہا ہے کہ گرین پاکستان انیشیٹو ایک کمپنی ہے، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے جو SECP کے ساتھ رجسٹر ہے. اس کو دیکھا جائے جب آپ SECP کی ویب سائٹ پر جائیں تو وہ 2018 کی رجسٹر کمپنی ہے جو ایگریکلچر کے اوپر کام کرتی ہے. پھر اس کے ساتھ ایک دوسری کمپنی رجسٹر کروائی گئی ہے GCI، جو 2023 میں رجسٹر کروائی گئی ہے. تو یہ صرف اور صرف جیسے جونیئر ذوالفقار نے کہا کہ یہ اٹس اے میٹر آف ایگو، کہ صرف ایک انا کا مسئلہ ہے. اس انا کے مسئلے پہ آپ نے ایک ریگستان میں، جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ ہم نے پڑوسیوں سے نہیں سیکھا، صرف ہمارے پڑوسیوں میں ہندوستان نہیں ہے جس نے ڈیزرٹ میں یہ ایکسپریمنٹ کیا تھا، ہمارے ساتھ چائنا بھی ہے جس نے گوبی ڈیزرٹ میں پلانٹیشن شروع کی اور 15% رزلٹ ملا ہے ان کو. $1 بلین انویسٹ کرنے کے بعد صرف 15% ان کو رزلٹ ملا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس سعودی عربیہ بھی ہے جنہوں نے ویٹ وہاں پہ کراپ کرنا شروع کی، کلٹیویٹ کرنا شروع کی، جو 2016 کے اندر فیلئر ہو گیا. فیلئر کس طرح سے ہو گیا کہ جو اسٹورڈ واٹر تھا زمین کے اندر وہ بھی ختم ہو گیا، اور جو زمین کی اپنی طاقت تھی وہ بھی ختم ہو گئی. جو ڈیزرٹ ہے اس کا بھی اپنا ایک، آئی ایم ناٹ دا مطلب پرفیکٹ پرسن ٹو سے دس، لیکن جو ڈیزرٹ ہوتا ہے اس کا بھی اپنا ایک ایکولوجیکل کنٹریبیوشن ہوتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ قدرت نے کوئی بھی چیز بس جٹ سے پھینک دی ہے اور وہ فضول ہے اور یوز لیس ہے، کہ بھئی دریا ہو گیا تو دریا کا کوئی کام ہوگا، جو ڈیزرٹ ہو گیا تو ڈیزرٹ کا بھی کوئی کام ہوگا.
جو یہ جو ڈیزرٹ ہوتے ہیں یہ آپ کی سب سے زیادہ ہیٹ ایبزارب کرتے ہیں. جو آپ کا گرین لش ایریا ہوتا ہے اس کو سروائیو کرنے میں ان ڈیزرٹس کا رول ہوتا ہے. اگر آپ نے انہی ڈیزرٹس کو گرین کرنا ہے تو پھر جو گرین لینڈ ہے, اب جیسے کہ اسٹڈیز بتاتی ہیں سندھ کے اندر 12 ملین ایکڑ زمین ہے جو آباد ہو سکتی ہے, جس کے اندر پوٹینشیل ہے. اگر آپ اتنے ہی انٹرسٹیڈ ہیں تو آپ سندھ کے اندر آ جائیں, اور وہ ویٹ لینڈ ہے, ایسے بھی نہیں ہے کہ کوئی سوکھی کوئی بنجر زمین پڑی ہوئی ہے, وہ ویٹ لینڈ ہے. آپ وہاں پہ آئیں. جو آپ نے بلین آف ڈالرز کا لاس کیا ہے انڈس ڈیلٹا کے اوپر, ورلڈ بینک کی اپنی 2019 کی رپورٹ ہے کہ پاکستان یہاں سے, جو انہوں نے جس ویڈیو کا ذکر کیا کہ گرین پاکستان انیشیٹو کا ایک ویڈیو دکھایا جاتا ہے کہ سرسبز ساریاں ہیں وہاں پہ اور فصل جو ہے وہ چل رہی ہے, اور بڑا جو ہے نا ہم نے 4 بلین روپیز کا جو ہے ارننگ کیا, ایکسپورٹ کیا ہے وہاں پہ رائس, اور اس 4 بلین میں سے ہم نے 40% پنجاب کو دیا, 40% جو ہے ہم نے انفراسٹرکچر کے اوپر کام کیا, اور 20% ہم نے ریسرچ کے اوپر کام کیا. 4 بلین کمانے کے چکر میں یہ ورلڈ بینک کی اپنی رپورٹ ہے کہ 2019 میں جو انہوں نے دی تھی کہ 1951 میں انڈس ڈیلٹا سے صرف فشریز سے پاکستان $2 بلین ارن کرتا تھا. اماؤنٹ کتنی تھی؟ 1951 میں انڈس ڈیلٹا سے جو فشریز کا جو کاروبار تھا وہاں سے 5000 ٹن مچھلی پر اینم نکلتی تھی, اور وہ 2019 میں 300 ٹن پہ آ گئی ہے. 5000 سے 300 ٹن کا سفر آپ نے کر لیا, وہ آپ کو گوارا ہے کہ ہم 5000 سے 300 ٹن پہ آ سکتے ہیں لیکن ہم پانی نہیں دے سکتے. دوسری چیز, اب جو آپ کا کوشچن تھا کہ یہ جو چیز کی گئی ہے کس وجہ سے کی گئی ہے, اب یہ جو ایگریکلچر ہوتا ہے یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ پروونشل سیکٹر ہے, یہ فیڈریشن کا کوئی رول اس کے اندر نہیں رہتا. پروونشل سیکٹر ہے اور پنجاب کا اس میں کام کرنا ہے, لیکن جو ریورس ہیں وہ پروونشل نہیں ہیں. یہ جو انڈس ریور ہے یہ شاید ہر دوسرا بندہ اٹھ کر یہ کلیم کرتا ہے کہ جی ہماری ہے, اس کا پانی ہمارا ہے, یہاں سے گزر رہی ہے تو یہ ہماری بنتی ہے. تو یہ تو شروع ہوتی ہے تبت سے, یہ 3080 کلومیٹر کا سفر طے کر کے یہ آپ کے پاس سندھ پہنچتی ہے. تو 3080 کلومیٹر میں آپ کا تبت بھی آ جاتا ہے, آپ کے افغانستان سے بھی یہ گزرتی ہے, آپ کے پاکستان سے بھی یہ گزرتی ہے. اور جو انڈس واٹر ٹریٹی تھی, تو انڈس واٹر ٹریٹی کے اندر یہ کلیئرلی مینشن کیا گیا تھا کہ پاکستان کی جو ایسٹرن نہریں ہیں, جس میں آپ کی 3 نہریں جو آپ سے جہاں آپ نے بیچ دی تھی یا آپ سے لی گئی تھی یا جو آپ نے سرنڈر کر دی تھی کسی بھی مفادات کے تحت, اور 3 آپ کو دے دی گئی, چناب دیا گیا, آپ کو جہلم دیا گیا اور انڈس دیا گیا. تو انڈس کے لیے ایکسکلوسیولی, کیونکہ انڈس کے پانی کا انڈس ڈیلٹا تک پہنچنا یہ صرف پاکستان کا سندھ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ گلوبل ایشو ہے. یہ جب سمندر کو آپ پانی نہیں دیں گے, وڈ یو بلیو کہ اسٹڈیز سے کہ اینیولی جو انڈس ریور تھا یہ 3000 ملین ایکڑ سلٹ اپنے ساتھ لے کے آتا تھا اینیولی, اور اس وجہ سے جو سمندر کا پانی تھا وہ پیچھے دھکیلتا جاتا تھا. اب آپ دیکھ لیں 3.5 ملین ایکڑ آپ کی زمین ٹھٹا سے کھائی گئی ہے, سمندر کھا رہا ہے, وہ فل اسپیڈ سے آ رہا ہے, اور آپ کے پاس کوئی بھی آپشن نہیں ہے کہ آپ اس کو سیو کر سکیں انلیس آپ ریور کا ان ریسٹرکٹیڈ فلو اس کی طرف جانے دیں. انڈس واٹر ٹریٹی میں سیکشن 3 میں یہ کلیئرلی مینشن ہے کہ پاکستان انڈس واٹر کے اوپر ان ریسٹرکٹیڈ فلو جانے دے گا. مطلب جب تک ضرورت نہیں پڑتی تب تک آپ آگے نہیں جا سکتے, جب ڈیمز کی یا کسی کی. اب یہ ضرورت, یہ جو انٹرنل ایشو ہے, اب اس انٹرنل ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے CCI بنائی گئی کہ بھائی جب بھی اس طرح کے فیڈریشن کے جو 4 صوبے ہیں, جس طرح سے جونیئر ذوالفقار نے ذکر کیا کہ جی پاکستان نیشن نہیں ہے, پاکستان فیڈریشن ہے. نیشن سندھ ہے, KP ہے, پنجاب ہے, بلوچستان ہے, اور ان میں کلچرل ڈفرینسز بھی ہیں اور لینگویج کا ڈفرینس بھی ہے. ہمارے اٹھنے بیٹھنے سوچنے کے طریقے مختلف ہیں. ہم 4 مختلف قومیں ہیں جن کو بند کیا گیا ہے کوزے کے اندر کہ بھئی آپ نے یہاں پہ پیار محبت کے ساتھ رہنا ہے. اب ان میں جب بھی کانفلکٹ ہوگا, جب بھی کسی چیز کے اوپر, کبھی ایسڈس کے اوپر, واٹر کے اوپر, انرجی کے اوپر, جب بھی کہیں پر ایشو ہوگا تو CCI کا اجلاس بلایا جائے گا, وہاں پہ اس چیز کو ڈسکس کیا جائے گا. اب بلنٹ جھوٹ یہ ہے کہ کل پرسوں ہی میں سن رہا تھا کہ احسن اقبال کہہ رہے ہیں کہ جی سندھ نے ہمیں CCI کے اجلاس میں ابھی لکھ کر دیا ہے کہ ہمیں کوئی بھی اعتراض نہیں, جبکہ CCI کا جو آخری اجلاس تھا وہ 29 جنوری 2024 کو ہوا تھا. اس کے بعد کوئی CCI کا اجلاس ہی نہیں ہوا, اور یہاں سے چولستان پورا آباد بھی ہو گیا, فصل بھی بن گئی, پانی بھی نکل آیا, چولستان ڈیم بھی بن گیا. اس کے علاوہ تو کوئی آپ نے کوئی چیز کی نہیں. اب
کیونکہ ہمارے پاس آپشنس بڑے لمیٹیڈ ہیں. جب ہم جاتے ہیں تو سندھ گورنمنٹ کے پاس آپشن یہی بچتا ہے کہ وہ 155 کے تحت کمپلین رائٹ کرے گی جی کیونکہ یہ CCI کا اجلاس ہونا چاہیے تھا, ہمیں اس چیز کے اوپر اعتراض ہے. یہ پانی کوئی پنجاب کی ملکیت نہیں ہے کہ آپ کا جب دل چاہے گا آپ نکال لیں گے. اور دھوکہ یہ کہ جیسے مہران نے کہا ہمیں ایک لال بتی کے پیچھے لگایا گیا ہے کہ 6 کینال 4 کینال تو آلریڈی بنے ہوئے مشرف کے دور میں. ان 4 کینالوں کے پیچھے تاکہ ہم 6 کے اوپر زور لگائیں, پھر کہیں پر کسی مومنٹ پر آ کر بارگیننگ ہو اور کہ جی نہیں 6 نہیں تو چلو 3 نہیں تو پھر 2 ہمیں بنانے دو. اصل میں کینال بن ہی 2 رہے ہیں, یہ 4 تو بنے ہوئے ہیں. اور اوپر سے جو فلڈ کی بات کر رہی ہے, ایسٹرن جو ریورس تھی جو آپ نے سرنڈر کر دی تھی انڈس واٹر ٹریٹی میں, اس میں تو پانی آنا نہیں ہے. اس میں آنا ہے یا تو بارش کا پانی یا تو فلڈ کا پانی. بارشیں اس سال میں بالکل نہیں ہوئی, اسلام آباد جیسے شہر میں نہیں ہوئی تو پنجاب میں کیا ہونی ہے اور سندھ کے اندر کیا ہونی ہے. تو بارشیں بالکل نہیں ہوئی, وہاں پہ کچھ نہیں ہوا. تو ان کو آپ جو نکال رہے ہیں اوپر سے, اچھا اوپر سے جو بڑی مزے کی بات کہ جی ہم سندھ کا پانی نہیں لے رہے, انڈس ریور کا پانی نہیں لے رہے, ہم پنجاب کا پانی لے رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, آپ پنجاب کا پانی لے رہے ہیں تو آپ کی اپنی ارسا کی نمبرنگ ہے کہ پنجاب میں 15% پانی کی شارٹیج ہے. جب 15% پانی کی شارٹیج ہے تو یہ جو آپ پانی نکال رہے ہو یہاں سے, تو پنجاب کا پورا آپ کیسے کر رہے ہو, یا تو پھر ان کا حق مار رہے ہو. 45% ہماری شارٹیج ہے. یہ نمبرز بھی میں نے نہیں دیے, مہران نے نہیں دیے, جونیئر نے نہیں دیے, یہ نمبر بھی ارسا اور PCWR والوں نے دیے ہیں کہ 45% وہاں پہ شارٹیج ہے اور 15% پنجاب میں شارٹیج ہے. 15% شارٹیج کے بعد آپ اتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہو کہ ابھی پرسوں ہی ایک کانفرنس تھی کہ وہاں پہ بتایا گیا کہ 0.6 ملین ایکڑ چولستان کے اندر زمین کو آباد کیا گیا, اور اس کے اوپر جو لگا 4100 اور سم نمبر تھا کہ کیوسک پانی لگا ہے اس کے اوپر. اتنا پانی آپ نے 0.6 پہ لگا دیا ہے, تو اس سے اچھا نہیں تھا کہ یہ پانی آپ ویٹ لینڈ میں بھیج دیتے, وہاں پہ آپ آبادی کریں. آپ کو اور بھی ایونیوز ہیں آگے جانے کے, اور آپ کے پاس اور بھی وینچرز ہیں کہ جہاں پہ آپ سرسبز زمین کر سکتے ہیں. اب ہمارے پاس آپشنز کیا بچتے ہیں کہ ہم کیا کریں. ایک تو دنیا میں جتنی بھی آپ دیکھ لیں جو تحریکیں آتی ہیں, جہاں تو وہ مزدور لے آتا ہے, یا تو وہ اسٹوڈنٹ لے آتا ہے, یا تو پھر لائر لے آتا ہے. ان تینوں جی بالکل. اور اس میں ایسے نہیں ہے کہ لائرس میں عورتیں نہیں ہوتی یا پھر شاگردوں میں عورتیں نہیں ہوتی, ان کا پورا ایک شیئر ہوتا ہے اور وہ سب سے آگے ہوتی ہیں اور لیڈنگ پوزیشن میں ہوتی ہیں, تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اب لائرس کے پاس آپشنس کیا ہیں کہ آپ کیا کریں. ایک تو یہ ہے کہ آپ سیمینارز کروائیں, کانفرنسز کروائیں, کیونکہ ایک بلنٹنٹ لائے جو آپ کے اوپر بتایا گیا ہے کہ جی پانی سندھ کا نہیں ہے پنجاب کا ہے, اور یہ جو ہے کہاں پہ چولستان کینال اور کہاں پہ انڈس ریور اتنا دور ہے, تو ہم پانی کیسے نکالیں گے اس کا. دوسرا یہ جو پانی ہے یہ فلڈ کا ہے, یہ جو پانی ہے یہ بارشوں کا ہے. 30% پانی پورے پاکستان میں بارش کا ہوتا ہے. اس 30% میں سے آپ سندھ میں بھی جانے دو گے, آپ پنجاب کو بھی دو گے, اور آپ چولستان کو بھی آباد کرو گے. تو یہی ہمارے پاس آپشنس بچتے ہیں. ایک تو ایک وقت تھا جب چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب ہوتے تھے, یا پھر ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ لیں عمران خان کے دور میں جو چیف جسٹس صاحب تھے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سو موٹو نوٹس لے لیتے تھے. یہاں پہ آپ نے جو لکھا ہے کہ ڈیتھ تھریٹ, اصل میں یہ ڈیتھ تھریٹ تو نہیں, یہ ڈیتھ ہی ہے. آپ کا ڈیلٹا پورا شرنک ہو گیا, 1.3 ملین کی فگر آئی ہے کہ وہاں سے مائگریشن ہو چکی ہے آپ کا ٹھٹا. اور آپ دیکھ لیں کہ 2050 تک انہوں نے بتایا کہ اگر پانی کا فلو یہی رہا تو ٹھٹا سمندر کے اندر ہوگا, ٹھٹے میں آپ کو کوئی بھی زمین نظر نہیں آئے گی. تو اس سارے معاملے پر جہاں پر اتنا ایک پورا صوبہ پاپولیشن کے لحاظ سے پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ سراپا احتجاج ہے, اور سپریم کورٹ کوئی سو موٹو نوٹس نہیں لے رہی ہے. یہاں پہ لوگوں کے سروائیول کی بات آ گئی اور لوگ مر رہے ہیں, اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. اور سب سے بڑی مزے کی بات ہے کہ میٹ ڈپارٹمنٹ نے پاکستان کو ڈراٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ ڈراٹ ہے, یہاں پہ پانی نہیں ہے آپ کا, یہ سوکھ گئی ہے, بنجر ہو گیا ہے, پانی نہیں ہے آپ کے پاس. ان صورت حال میں آپ ایسے ایسے تجربے کر رہے ہیں جو آپ کی اسٹیٹ جو نیبرنگ اسٹیٹ ہے وہاں پہ یہ فیل ہو چکے ہیں. اب آپشنس ہمارے پاس یہی بچتے ہیں کہ یا تو سپریم کورٹ آف پاکستان خود سو نوٹس لے 184(3) کے تحت, یا تو پھر جو ہماری لائرس کی ایک کمیٹی ہے یا کمیونٹی ہے وہ وہاں پہ سپریم کورٹ میں چلی جائے اور اس پورے کے پورے جو کینال سسٹم ہے اور جو پروجیکٹ ہے SIFC کا اس کو چیلنج کرے. دوسرا کہ پاکستان جو ہے وہ سگنیٹری ہے
رمسار جو کنونشن ہے وہاں پہ، رامسار کنونشن ہے وہاں پہ اس کا سگنیٹری ہے کہ جی ہم نے جو ہے وہ جو ڈیلٹا سسٹم ہے اس کو سیو کرنا ہے، وہاں سے فنڈنگ بھی لیتا ہے اسی انڈس ڈیلٹا کے نام پر. یہ دنیا کا 5واں بڑا ڈیلٹا ہے. اب اگر نمبرز لگائیں، اگر آپ گوگل پہ چلے جائیں تو ٹاپ 10 ڈیلٹاز آپ دنیا کے لکھ لیں، جس میں سب سے نمبر 1 پہ برہما پترا جو ہے وہ انڈیا کا اور جو بنگلہ دیش کے ساتھ لگتا ہے. دنیا کا سب سے زرخیز جو ڈیلٹا ہے وہی ہے. 10 ڈیلٹا کی آپ ڈیٹا نکال لیں، ان میں سے کسی کے اوپر بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ تباہ شد ہے سوائے انڈس ڈیلٹا کے. صرف انڈس ڈیلٹا کے سامنے ہی لکھا ہوا کہ یہ تباہ ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے. اتنے سارے فگرز، اتنے سارے فیکٹس اور اسٹیٹس جو اسٹوڈنٹس کے پاس بھی ہیں، وکلاء کے پاس بھی ہیں، تو کیا یہ جوڈیشری کے پاس نہیں ہے؟ یہ ان کے پاس بھی موجود ہیں، یہ ان کو بھی پتہ ہے. لیکن یہ کبوتر اور بلی والا کام ہے کہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے رکھا ہوا ہے کہ دیکھ لیں گے جو ہوگا. اور وہاں پہ جن کے نام پر گرین پاکستان انیشیٹو SCCP میں رجسٹر ہے، یا پھر جو GCI SCCP میں رجسٹر، انہوں نے اس ضد سے ہٹنا نہیں ہے. یہ پوری پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے اس کو نقصان پہنچا کر ہی چھوڑیں گے کسی طرح سے بھی. اب یہی آپشن بچتا ہے کہ یا تو جو آپ جن کے ساتھ سگنیٹری ہیں، یا پھر دوسرا جو ہے UN کا کنونشن ہے بایو ڈائیورسٹی کا، جس پر کہا گیا ہے کہ جی جو آپ کی آب حیات ہے اس کا خیال رکھا جائے گا. اس کی بھی فنڈنگ پاکستان لیتا ہے، اس کا بھی سگنیٹری ہے. تو پاکستان نہ صرف اپنی کانسٹیٹیوشنل جو رائٹس ہیں سندھ کے لوگوں کے، اس کی بھی وائلیشن ہو رہی ہے. اب دیکھ لیں کہ جو آرٹیکل 9 ہے، رائٹ ٹو لائف اینڈ لبرٹی. اب آپ اس آرٹیکل کو ٹھٹا اور بدین اور سجاول کے لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے کہ یہ رائٹ ٹو لائف اینڈ لبرٹی کیا ہوتا ہے؟ یا پھر آرٹیکل 14 کو دیکھ لیں کہ ڈگنیٹی آف اے مین اور پرائیویسی آف اے ہوم. اب یہ جو لوگ وہاں سے 1.3 ملین لوگ جو مائگریٹ کر کے چلے گئے ہیں، اس کو آپ کیسے سمجھائیں گے کہ آرٹیکل 14 کے تحت آپ کی ڈگنیٹی محفوظ ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر، آپ کے گھر کی پرائیویسی محفوظ ہے، آپ کی زندگی محفوظ ہے، آپ کی لبرٹی جو ہے وہ محفوظ ہے. آپ تو خود ہی یہ کینالز لا کر جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل کے اوپر آرٹیکل آپ نے جو فنڈامنٹل دیے ہوئے ہیں اس کی وائلیشن کی جا رہی ہے وہاں پہ. اور اس کے بعد جو آپ نے ایکٹس پاس کیے ہیں، پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ، اس کی کلیئر پورے کے پورے ایکٹ کی آپ کی وائلیشن ہو رہی ہے. تو ہمارے پاس آپشنس یہی بچتے ہیں کہ جو سول سوسائٹی ہے، کیونکہ جو پیپا ہے پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ، اس کا جو جورسڈکشن وہ اتنی بڑی نہیں ہے کہ آپ کہیں اور پہ چلے جائیں. جو چولستان کے لوگ ہیں جن سے زبردستی زمینیں ایکوائر کی گئی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی جو جورسڈکشن کی ہائی کورٹ بنتی ہے وہاں پر ریٹ پٹیشنز فائل کریں. سندھ کے لوگ ہیں جہاں پہ ان کے فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کیا گیا ہے پیپا کے تحت، وہاں کی جو ہائی کورٹس ہیں، وہاں کی جو کورٹس ہیں، وہاں سے رابطہ کریں. اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں 184(3) کے تحت وہاں پہ پٹیشن فائل کرنی چاہیے کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ انفرج ہو رہے ہیں یہاں پہ.